ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فتحت ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ دوسرے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر ان فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور رمضان کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بندے کے لیے بد دعا کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راغم انف رجل، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس بندے پہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور ثم انسلخ من قبل یغفر له، اور پھر اس بندے کے گناہ معاف ہونے سے پہلے وہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اور ایک روایت میں تو جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ کے نبی وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور وہ بندہ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ لہذا اس رمضان کے مہینے میں فضیلتوں کو سمیٹنا چاہیے، اور اس رمضان کی ان فضیلتوں کو ضائع کر کے وہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی ہے، اس بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے امام ابوبکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ باقاعدہ یہ بات کہا کرتے تھے بھی اذا صمت فتحفظ ما استطعت، کہ جب روزہ رکھ لو تو پھر اس روزے کی جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کی حفاظت کرو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدعاء میں حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہم سلمنی من رمضان، کہ اے اللہ مجھے رمضان سے سلامت رکھنا۔ رمضان سے سلامت رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس رمضان میں عبادتیں نہ کر کے یا اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچا۔ اور آگے دوسرے اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ وَسَلِّمْهُ لی، اس رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ۔ اور تیسرا اس دعا کا حصہ یہ ہے کہ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، کہ اس رمضان کو اے اللہ میری طرف سے وہ قبول فرما۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی، یا تیسرا اس کا حصہ ہے وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا۔ یہ دعا یاد کریں اور رمضان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے نقصان سے بچا، اس رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی بھی توفیق دے، اور جو ہم اس میں عبادتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری طرف سے قبول و منظور فرما۔ رمضان کے مہینے میں ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے رمضان کی اس روزے کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے یا اس کی وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے، اس کمی اور کوتاہی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں وہ سمیٹنے کی توفیق دے۔ اس رمضان کے مہینے میں جنت کے، رحمتوں کے، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں صحیح معنوں میں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کی بنیاد پہ وہ رمضان کے کچھ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو ضروری مسائل ہیں رمضان کے حوالے سے ہیں، یا بعض عورتوں کے مسائل ہیں کہ جو رمضان میں روزہ رکھنے کے حوالے سے پیش آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ماہ رمضان ماہ رمضان